سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہجرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت کے جو حروف اصلی ہیں وہ حجرہ 3 حروف ہیں۔ حجرہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، دور ہو جانا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلقات منقطع کرنے کے لیے حجرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ المزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے اس پر جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑ دینا اچھے طریقے سے۔ پھر لوگوں سے تعلقات ختم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس علاقے کو ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی وہاں سے ہجرت کر لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلقات کو چھوڑنا یا وطن کو چھوڑنا۔ حجرہ میں جب الف کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی حجرہ کی بجائے حاجرہ کا لفظ آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترک وطن کرنا، ہجرت کر جانا، اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا۔ اور جب حاجرہ کے ساتھ فی استعمال ہو تو اس کا معنی بنے گا کسی کی خاطر ہجرت کرنا، جیسے سورۃ النحل میں ہم پڑھ چکے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا۔ پھر حاجرہ کا لفظ اگر الہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف ہجرت کر کے جانا، جیسے سورۃ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی سرزمین جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں مشکل درپیش ہو، تو وہاں سے ایسی دوسری جگہ جہاں دینی اور مذہبی آزادی ہو، الہی احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے، منتقل ہو جایا جائے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم۔ فرشتے جب ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، قالو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، قالو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے۔ اس کے بعد اور بہت سے لوگ ہجرت کر گئے جن کی تعداد 73 مرد اور تقریباً 18 عورتیں بنتی ہیں۔ اسلام میں یہ پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت تھی اور یہ فرض تھی، ہر وہ شخص جو اسلام قبول کرتا اس کا مدینہ ہجرت کر کے آنا ضروری تھا تاکہ ایک باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جائے۔ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت ختم ہو گئی کیونکہ اب ہجرت کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ صحیح بخاری۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرتے ہیں، تو جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ چند انعامات اور برکات کا ذکر میں کرتی ہوں قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا وہ اپنی موت مر گئے، ضرور اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ شرط پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوری حکومت میں جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو فرمایا، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ تمہارے لیے وہ ہے جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، اور جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین کا وظیفہ 4004 قسطوں میں مقرر کیا کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ 4 قسطوں میں 3.5۔ اس پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ ان کو 4000 درہم سے کم کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے ہیں، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا وطن، گھر بار، خاندان، قبیلہ، مال و جائیداد چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وسیع رزق و کشادگی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے اور ان کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ آخرت کی نعمتیں تو اس سے بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ اعلیٰ ہیں۔